پروفیسر حضرات اور سامنے پنڈال میں تشریف رکھتے ہوئے دی گائیڈنس اسکول کے طلباء کے والدین گرامی، اسٹوڈنٹ حضرات اور زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستگی رکھنے والے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، قریب میں لیڈیز ہال میں تشریف رکھے ہوئے میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو، ان بچوں کے والدین کو جن بچوں کے سروں کے اوپر آج دستار سجائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دی گائیڈنس اسکول کی انتظامیہ کو، جنہوں نے مختصر وقت کے اندر اپنا کامیاب ترین سفر جاری رکھتے ہوئے اتنا عروج پایا ہے، میں ان کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس عظیم ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقیاں نصیب فرمائے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم دوستو، کافی مہمانان گرامی موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، میں مختصر وقت کے اندر اپنے معروضات کو ختم کروں گا۔ عنوان تو بہت لمبا ہے، لیکن میں مقصد آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج کل کے پرفتن دور میں جہاں پر وطن عزیز پاکستان کے اندر، وہ وطن عزیز پاکستان جس کی ایک منفرد شناخت ہے، جس کو تحریک آزادی کے نتیجے میں ایک عظیم نعرہ دے کر، عظیم نام کے ساتھ اس کو وجود میں لایا گیا۔ وہ جو نعرہ دیا گیا، وہ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ جی، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اس کے بعد جب اتنی بڑی قربانی، جس میں کتنی ہی جانیں قربان ہوئی، اگر میں یہ کہوں کہ خون کے سمندر بہہ گئے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ وطن مارز وجود میں آیا تو اس کا نام رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو یہ طے کیا گیا تھا کہ اس ملک کے اندر جو قانون سازی ہوگی، اس ملک کے اندر جو نظام ہوگا، اس ملک کا جو معاشرہ ہوگا، لیکن روز اول سے لے کر ایک طرف تو ہمارے بزرگان گرامی جنہوں نے وطن عزیز کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے جذبے سے قربانیوں کو عبور کرتے ہوئے اس ریاست کو وجود دلایا، تو دوسری طرف وہ اسلام کے دشمن، وہ یورپ کے جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، انہوں نے بھی ساتھ ساتھ اپنا ٹارگیٹ اور اپنا جو ہے وہ ناپاک مشن جو ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے اس وطن عزیز کے اندر ایک بےہودہ کلچر متعارف کرنے کی کوششیں کی، جو آج تک جاری ہے۔ خاص کر کے جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ دو کام کرتی ہیں۔ ایک تو پروپیگنڈا کی جاتی ہے کہ اسلام کے نام لیوا جو ہے، جو اسلام پسند ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ ایک محدود سوچ والے ہیں، اور ان کے ہاں جو ہے وہ دوسرے مذاہب کا کوئی احترام نہیں ہے، وہ شدت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایک نقش پیش کیا جاتا ہے دنیا کے سامنے تاکہ لوگ اسلام سے متنفر ہوں، اور دوسری طرف روشن خیالی کے نام پر لوگوں کے اندر اسلام کے لیے نفرت پیدا کرتے ہوئے یہودی کلچر کو، یورپین کلچر کو جو ہے وہ متعارف کرانے کی کوشش اتنی
بہت بڑی انویسٹ کی جاتی ہے، اور انہوں نے جو اس ناپاک کوشش کو کامیاب کرنے کے لیے جو اپنا ہدف جو اختیار کیا وہ یہ ہدف تھا کہ ہماری تہذیب جو ہے وہ ختم کی جائے، معاشرے کے اندر ایسی چیزیں متعارف کر کے انہوں نے خاص طور پر ہمارے تعلیمی اداروں کا انتخاب کیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے تعلیمی اداروں کا کیا حال ہے، پوری توجہ اسلام دشمن قوتوں کی ہماری نرسریوں پہ ہے، ہمارے تعلیمی اداروں پر ہے۔ آپ دیکھیں نرسری سے لے کر پرائمری اسکول جو بھی ہے، ہائی اسکول ہے، پرائیویٹ اسکول ہے، وہاں پر مختلف ایونٹس کے نام پر کیا ہمارے اخلاقیات، ہمارے بچوں کے اخلاقیات کا ستیہ ناش کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ڈانس کے ایونٹ کرائے جاتے ہیں اور ڈانس کی پرفارمنس پہ ان کو مارکس زیادہ دی جاتی ہے، ہماری بیٹیاں ان کو ڈانس سکھائی جاتی ہے، اور حکومتی سطح پر ہمارے اسکولوں کے اندر میوزک ٹیچر بھرتی کیے جاتے ہیں۔ کبھی تصوف کے نام پر جو ہے ہمارے بچوں سے اسلامی جذبہ وہ نکالنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ این جی اوز کے ذریعے مختلف ہیومن رائٹس کے نام پر ان کی ایجنسیاں جو ہیں، ان کی این جی اوز جو ہیں وہ کام کر رہی ہے، اور ان کا ہدف یہ ہے کہ نوجوان طالب العلم وہ بچپن سے ہی اسلام سے متنفر ہو، اور اس کے سامنے جب دین اسلام کی بات کی جائے تو وہ یہ کہہ کر اس کو اگنور کر دے کہ یہ تو مولوی والی باتیں ہیں، یہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں۔ یہ آپ کے اور ہمارے ایمان کو برباد کرنے کی گہنامی سازش ہے۔ اس سازش سے ہمیں اپنے بچوں کو بھی ہوشیار رکھنا چاہیے، پیرنٹس کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان پیرنٹس کو بھی جنہوں نے ایسے پرفتن دور میں اس ادارے کا انتخاب کیا جس کو دی گائیڈنس اسکول سے پکارا جاتا ہے، جہاں پہ بہترین تعلیم بھی دی جاتی ہے اور بہترین تربیت بھی کی جاتی ہے۔ آج والدین پریشان ہیں۔ آج کبھی کہا جاتا تھا کہ والدین اس حوالے سے پریشان ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں ہے، لیکن آج اس معاشرے میں والدین اس حوالے سے پریشان ہیں کہ میری اولاد تو ہے لیکن میرے قابو میں نہیں ہے۔ اسکولوں کے اندر ایسی تہذیب متعارف کرائی جاتی ہے، معاشرے کے اندر ایسی برائیاں، ایسے ایونٹس اور سوشل میڈیا کا زہر، اب والدین اپنی اولاد کو سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ تو اس پروگرام کے اندر وہ میرے بچے بھی موجود ہیں جو یہ بات سمجھ سکتے ہیں، جو میچور ہیں، ان کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح زندگی گزارے۔ ایک بزرگ سے میں نے سنا کہ ہم اس طرح رہ رہے ہیں اس دنیا کے اندر جیسے کوئی برائیوں کے سمندر کے ساحل پہ رہ رہا ہو، ادھر سے بھی برائیاں ہوں، ادھر سے بھی برائیاں ہوں، آگے سے بھی برائیاں ہوں، پیچھے سے بھی برائیاں ہوں، اور اس میں اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنا کوئی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ لیکن تب ہم بچ سکتے ہیں جب ہم اپنی اولاد کو سب سے پہلے تو والدین اولاد کی محبت میں اتنی نرمی کر دیتے ہیں کہ ان کی اولاد وہ اتنی بگڑ جاتی ہے جو بڑا ہو کر پھر اس کے بس میں نہیں رہتی ہے۔ تو پیار کے نام پر اپنی اولاد کو آپ اچھی ڈریسیں لے کر دیں، ان کو اچھا انجوائے ضرور کروائیں، لیکن آپ کا ٹارگیٹ یہ ہو، آپ کا ہدف یہ ہو، آپ کا فوکس اس چیز پہ ہو کہ میرا بچہ جو اللہ نے مجھے نعمت کے طور پر دیا ہے وہ بڑا ہو کر کس راستے پہ جائے گا، جنت والے راستے پہ جائے گا یا جہنم والے راستے پہ جائے گا۔ اگر آپ کی کمزوری کی وجہ سے، آپ کے عدم توجہ کی وجہ سے، آپ کے ناجائز پیار کا لفظ میں اس کو کہوں، اس کی وجہ سے اگر آپ کا
بیٹا آپ کی بیٹی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو کل قیامت کے دن آپ اس جرم میں بری الذمہ نہیں ہوں گے. یہ میں نے سنا ہے بزرگوں سے. تو لہذا آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں, ان کے آنے جانے کا خیال رکھیں, اسکول کس طرح جاتا ہے, اس کے دوست کس طرح ہے, میری بیٹی اسکول کس طرح جاتی ہے, کس طرح آتی ہے, اور سوشل میڈیا کی برائی سے بھی ان کو دور رکھیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس دی گائیڈنس اسکول کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے, اور اللہ رب العزت اس کو جو ہے ایسی نعمتوں سے نوازے, اس کو نظر بد سے بچائے. اور میں آپ کو یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ ادارہ آپ اور ہم سب کا ادارہ ہے. آپ ہمیں ہمارے جو رشتے دار ہیں ان کو بھی ترغیب دیں. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, ایک نیکی کا کام ہے. ان کو بھی ترغیب دیں کہ بھائی دوسرے جو عصری تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر اب اس طرح کا ماحول ہے کہ اولاد سمجھتی نہیں ہے. آپ بھی اس تعلیمی ادارے کا رخ کریں تاکہ ہمارے بچے ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈک بنے, ہمارے بچے ہمارے لیے آخرت کے چھٹکارے کا سبب بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ.